سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن، یعنی آخری نبی اور آخری کتاب یعنی قرآن۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 9 ربیع الاول ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن آپ کی ولادت کا جو دن ہے وہ کنفرم ہے، اینڈ دیٹس منڈے، یعنی کہ پیر کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے 2750، فیہ ولدت و فیہ انزل الی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنی برتھ کے ڈے کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، اور وحی کا جو پہلی جو وحی ہے اس کے نازل ہونے کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ جو سیلیبریشن ہے یہ سال میں ایک دفعہ آپ نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ہفتے۔ اس طرح اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال میں 52 ٹائمز یعنی کہ 52 دفعہ اپنا یوم ولادت بھی سیلیبریٹ کیا کرتے تھے اور جشن نزول قرآن بھی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کے حوالے سے شریعت کے اندر آپ کا ڈے جو سے ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ثابت ہے، لیکن ڈیٹ سیلیبریٹ کرنا ثابت نہیں ہے۔ مگر امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکس کیا جائے، آپ کی سیرت کو ڈسکس کیا جائے، آپ نے اپنی مکی زندگی کیسی گزاری، آپ نے اپنی مدنی زندگی کیسے گزاری، آپ نے دین کے لیے کس کس طرح سیکریفائس کیا، آپ نے اس دین کی سربلندی کے لیے کیا کیا کام کیے، ان سب کے بارے میں ہم جانیں۔ سو دیٹس دا ریزن کہ ہم سب بھی اسی چیز کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے آسان ترین طریقہ بتا دیا کہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کر ہم آپ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا جو خوشخبری بھی سناتا ہے اور خبردار بھی کرتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی آپ کے بارے میں نہیں جانتی۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت سے مراد ہے یہ صرف اسپیسیفکلی عرب کے لیے نہیں تھا۔ وہ عرب ہے، چاہے وہ غیر عرب ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، وہ بدھ مت ہے، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ جین ہیں، وہ پارسی ہیں، واٹ ایور، جو بھی ریلیجن ہے، جہاں کے بھی لوگ ہیں، کسی بھی ایریا کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ان کو خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ان کو ڈراتے بھی ہیں۔ خوشخبری اس چیز کی کہ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور ڈراتے اس چیز سے ہیں کہ برے کام کرو گے تو جہنم ہے۔ یہ جو مقام ہے تمام لوگوں کے لیے آپ کا، یہ کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ اسپیسیفیکیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ایسی بہت سی خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی ہیں۔ جیسے بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. اچھا، یہاں پر جو 5 خصوصیات ہیں وہ اکٹھی بخاری مسلم میں آئی ہیں، اور اس کے بعد 2 خصوصیات مسلم کی ایک طریق میں بیان ہوئی ہیں، اور ایک خاصیت الگ سے بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے جس میں وہ آپ کی خاصیت بیان ہوئی ہے. یعنی کہ ٹوٹل ملا کر اس طرح 8 خصوصیات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئیں. اب ان خصوصیات کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اچھا، پہلی خصوصیت جو ہم ڈسکس کریں گے آپ کے بارے میں وہ کیا تھی کہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. یعنی جس کا قرآن میں بھی حوالہ آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دیکھیے یہ ایسی خصوصیت ہے، اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے، لیکن قرآن کے اندر صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے، صرف 25 پیغمبروں کا. اور وہ سب بھی آئے تھے تو اپنے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے آئے تھے اور اسپیسیفک قوم کی طرف آئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے اور تمام ٹائم پیریڈ کے لیے ہیں، یعنی کہ اینڈ تک کے لیے، یعنی کہ قیامت تک کے لیے آپ کا وجود ہے. یہ ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اور یہ جن و انس کے لیے بھی ہے. یعنی کہ آپ صرف انسانوں کی طرف نبی کی حیثیت سے نہیں آئے بلکہ جنات کی طرف بھی سیم ایز اٹ از آپ کا مقام ہے. یہ تھی نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو قومیں تھیں، جو مسلمان امت تھی، ان کے لیے صرف مسجدیں تھیں، یعنی کہ مسجد میں صرف عبادت ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ وہ کہیں عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہمیں ان کی وجہ سے یہ فیسلٹی حاصل ہوئی کہ آج پوری سرزمین سجدہ گاہ ہے، جہاں مرضی عبادت کریں. کتنی بڑی آپ سوچی فیسلٹی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان کو نکل کے مسجد میں جائیں گے تو وہاں نماز ہوگی، صرف وہیں پر عبادت ہوگی. یہ بہت بڑی ایک جو سہولت تھی ہمیں دی گئی کہ زمین پر جہاں مرضی چاہیں آپ سجدہ کریں، جہاں مرضی چاہیں آپ عبادت کریں، بلکہ وہ جگہ، وہ مقام قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس بندے نے یہاں پر نماز ادا کیا یا اللہ کا ذکر کیا ہے. ٹھیک، انٹل انلیس سے کہ وہ جگہ بہت زیادہ گندی نہ ہو، بہت ناپاک نہ ہو، کوئی ایسی گندی یا غلاظت نہ موجود نہ ہو، باقی پاک ساری زمین کر دی گئی ہے سجدے کے لیے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی مال غنیمت آتا تھا تو وہ لوگ اس کو ایک بہت بڑے میدان میں رکھتے تھے، اور زمین اوپر سے ایک آگ آتی تھی زمین پر، اور وہ جو مال غنیمت تھا اس کو جلا دیا کرتی تھی. ٹھیک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوا کہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا. یہ بہت بڑی آپ کی خصوصیت تھی. اس کے بعد آپ کو مقام شفاعت ملا، مقام شفاعت ملا آپ کو، اور شفاعت کا یہ وہ مقام ہے جس سے ہر مسلمان فیضیاب ہوگا، ہر مسلمان قیامت کے دن. اس وقت جو نبی ہیں سارے کے سارے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ہر نبی. اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ کو اجازت دی جائے گی، آپ شفاعت کریں گے، اور اس سے ہر مسلمان کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو فائدہ پہنچے گا. یہ آپ کی وہ خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور آپ کی اور خصوصیت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کا روب 1 مہینے کی مسافت سے کافروں کے دلوں میں ڈال دیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرسٹ ایکسپریشن آتا تھا آپ کو دیکھ کر، وہ ایسا آتا تھا کہ ایک انتہائی کوئی باروب انسان ہے، یعنی کہ کافر کے دل میں آپ کا روب بیٹھ جایا کرتا تھا. اور اسی کی وجہ سے امت مسلمہ کو جب تک وہ پریکٹس کرتی رہی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب تک وہ پریکٹس کرتی رہی، امت مسلمہ کو بھی یہ اعزاز حاصل رہا کہ 1 مہینے کی مسافت سے جو کفار تھے ان کے دلوں میں روب اللہ نے ڈال دیا. تبھی ایسا ہوا تھا کہ اس وقت کے جو سپر پاورز تھی، رومن اور پرشین امپائر، انہوں نے جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک میں بہت جلدی گھٹنے ٹیک دیے تھے، حالانکہ وہ سپر پاورز تھی اور یہاں پر مسلمان بہت کم تعداد میں، اور حالات بالکل اپوزٹ تھے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس پر روب ڈالا تھا ان کے اوپر، اور ان کے جو بھی رائٹ ٹریک پر چلنے کی برکت تھی کہ وہ دونوں سپر پاورز تھی وہ گھٹنے ٹیک دیے تھے انہوں نے. اس کے بعد مسلم کے ایک طریق میں 2 خصوصیات اور آتی ہیں، 2 الگ خصوصیات آتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟
وہ یہ ہے کہ آپ کو جامع کلمات دیے گئے تھے. جامع کلمات سے کیا مراد ہے کہ آپ مختصر بات کرتے تھے, بات چھوٹی ہوتی تھی لیکن اس کی جو مفہوم ہے, اس کا جو میننگ ہے وہ انتہائی گہرا ہوتا تھا, اس کے میننگ انتہائی واسٹ ہوتے تھے. جیسے ایک بخاری مسلم میں ایک حدیث آتی ہے, وہ کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. اب بظاہر یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کا مفہوم اتنا واسٹ ہے کہ اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی. تو اس کے جو نیت پیچھے ہے اس کے اوپر کئی کتابیں لکھ دی گئی ایک چھوٹی سی حدیث کے اوپر. تو یہ آپ کو یہ چیز حاصل تھی, یہ خاصیت حاصل تھی کہ آپ جامع کلمات تھے, یعنی کہ تھوڑا کہتے تھے لیکن اس کے میننگ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد جو آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو دی گئی وہ کیا تھا کہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا گیا. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم النبیین, مہر نبوت آپ کو دی گئی تھی. مہر نبوت, مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا جب, تو اس کے اینڈ پر ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اب اس میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتے. دس از دا ڈیڈ اینڈ, دیٹس اٹ, سیل ہوگی ہے وہ چیز. خاتم النبیین, آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. تو یہ وہ خصوصیت ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے بعد آخری خصوصیت نمبر 8, وہ کیا ہے, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا معجزہ عطا کیا, اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ معجزہ بہت بڑا ہے. جو قرآن کا معجزہ ہے یہ زندہ معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. یہ کیسے کہ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا, اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں قرآن کو نازل ہوئے ہوئے, اور اس کی ایک آیت کا ایک لفظ بھی چینج نہیں ہوا ابھی تک, اور نہ ہی قیامت تک ہوگا. یہ اللہ کا زندہ معجزہ ہے. یہ معجزہ کیسے ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی اللہ نے باتیں بتائیں یا پریڈکشنز کی, جو باتیں بتائی تھی چاہے وہ ماضی کے بارے میں تھی, مثال کے طور پر جتنے بھی انبیاء کی باتیں بتائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, وہ منو ان صحیح ثابت ہوئی. جتنی بھی جو قومیں تھیں وہ برباد ہو گئی تھی, جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا, وہ 110% صحیح ثابت ہوئی. اسی طرح جو پریڈکشن کی گئی تھی اس وقت کے رومن اور پرشین امپائر جس وقت سپر پاورز ہیں, اللہ نے کہہ دیا تھا یہ ختم ہو جائیں گی, اور وہ کچھ سالوں کے اندر, 10 سالوں کے اندر وہ ڈیمولش ہو گئی. اسی طرح جو کہا گیا کہ آنے جو بھی سائنس کے بارے میں جو پریڈکشنز کی گئی تھی جتنی بھی, وہ 110% صحیح ثابت ہوئی. ابھی تک جو سائنس ابھی تک وہ چیز پروف کر چکی ہے, ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ سائنس وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی. یعنی قرآن میں کتنی آیات ایسی ہیں کہ جس کا میننگ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہاؤ اٹس پاسبل. کیوں کہ قرآن وہاں تک پہنچ چکا ہے, یہ ایک معجزہ ہے, لیکن سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکی. یہ ایک زندہ معجزہ ہے. سو اللہ نے ہمیں زندہ معجزہ دیا تھا کہ ہم اس کو, یہ ہمارے لیے حیات زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. ہم نے اسے ممات زندگی بنا دیا. حیاتی زندگی سے ممات زندگی, مرنے پر پڑھ لو, مرنے کے بعد پڑھ لو, بخشوا لو, دس سے حیات, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس میں جو ہدایات آئی ہیں, جو تعلیمات آئی ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا انفارچونیٹلی. اور پھر کیا ہوا, اس زندہ معجزے سے ہمیں تسلی نہیں ہوئی. ہم نے کہا نہیں ٹھیک ہے فائن ہے یہ زندہ معجزہ, اٹس آل رائٹ, لیکن اس میں کچھ کمی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کچھ ایسے مسلمانوں کے طریقہ کار ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ معجزہ ہے لیکن اس میں کمی ہے. اس کمی کو ہم فلفل کریں گے. کیسے؟ یہ زندہ معجزہ ہے فائن, ہم بتاتے ہیں زندہ معجزہ کیا ہوتا ہے, وہ روٹی پہ آئی اس پر اللہ کا نام آ گیا, واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی, یہ ہے معجزہ. یہ بینگن کاٹا ہے, بینگن پہ محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے جی زندہ معجزہ. کیونکہ ہماری تسلی نہیں ہو رہی اس چیز سے کہ یہ زندہ معجزہ ایسے ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے. ہم کہہ رہے نہیں, ہم کریں گے, ہم بتائیں گے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہاں سے کوئی ہندو یا کوئی اور مذہب کے لوگ آتے ہیں, وہ رام کا نام وہ بادلوں پر لکھ دیتے ہیں, وہ پانی کے اوپر رام کا نام نظر آیا تھا. آپ کیا کریں گے آپ لوگ؟ زندہ معجزہ ہی ایسے نہیں ہے. زندہ معجزہ ہے اپنی تعلیمات کی وجہ سے, اپنی پریکٹس کی وجہ سے, ان تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. لیکن کچھ لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے فائن, اللہ نے ذکر بلند کیا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم بتاتے ہیں صحیح سے بلند کیسے ہوتے ہیں. اونچی اونچی آواز کے اندر آپ نعتیں لگانا شروع کر دو, اونچی اونچی آواز میں قوالیاں پڑھنا شروع کر دیں آپ, یہ ہے بلندی.
آپ کیا کریں گے کہ وہ جو مسجد نبوی کا وہ جو گنبد ہے اس کو سر پہ اٹھا کر پھریں گے، یہ بلند کیا ہم نے نام. اور پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ جو نالین مبارک کا عکس ہے اس کو اٹھا اٹھا کر پھریں گے کہ یہ ہے بلندی، یہ ہم بلند کر رہے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی ایک بڑی بٹر ریالٹی ہے کہ اگلے دن ہی رائٹ نیکسٹ سے وہ جو نالین مبارک کا عکس ہے وہ گروپس کے اندر شیئر ہو کے بیچا جا رہا ہوتا ہے. آپ ان سے پوچھیں آپ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ برکت کے لیے. اگلے دن وہ برکت کے لیے چیز گروپ سے بکری ہوتی ہے انفارچونیٹلی. اگلے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گنبد مبارک تھا وہ اٹھا کر کسی اسٹور میں رکھ دیا جاتا ہے، ایک سال بعد اس کو نکالتے ہیں، جھاڑتے ہیں اس کو، پھر ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے ہمارے پاس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تھینکس ٹو فیری لائٹس چائنا والوں کا، کہ ان کی وجہ سے ہم میلاد وہ جو بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے وہ فیری لائٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں، کیونکہ کیریکٹرز یا تعلیمات سے ہم نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے انفارچونیٹلی. سو وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یا پھر ایسے ایسے علماء ہیں انفارچونیٹلی جو کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا آپ نے، آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ کوئی مسلمان یہ بات یقین کر سکتا ہے کہ ہمارے عالم بیٹھے ہوئے کہہ رہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے؟ اگر یہی بات کوئی یہودی کہتا نا یا کوئی عیسائی کہے تم فوراً سے پہلے اس کو فتویٰ لگائیں کہ تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم ہماری کتاب کے بارے میں غلط بات کرتے ہو کہ اس کو ترجمہ پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، فوراً فتویٰ لگائیں. لیکن ہمارے ہی علماء جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں سن رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. الحمدللہ آپ لوگ سب ترجمے کو پڑھنے والے قرآن کو سیکھنے والے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. میں کچھ چند لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس لسٹ میں شامل نہ کرے. باقی اور پھر کیا ہوتا ہے گمراہ ہم ترجمہ پڑھ کے نہیں ہوتے، ترجمے کو چھوڑ کر ہوتے ہیں. پھر ایسی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہوتی اور بڑی بڑی پینفل چیزیں ہوتی ہیں وہ مسلمان ہونے کی حیثیت اس کو سننا کہ کیا یہ اسلام کے ایشوز ہیں، کیا وہ ایشوز کیا چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم مدینہ سے کھجور لے کر آئے اس کے اندر ایک کیڑا ہے، اور وہ پاکستان لے کر آگے وہ کھجور، اب اس کیڑے کو ہم واپس جا کے وہ اپنے قبیلے سے بچھڑ چکا ہے مدینہ کے قبیلے کے جو کیڑوں کا جو قبیلہ ہے اس سے، تو اس کو واپس کیسے پہنچائیں؟ یہ انفارچونیٹلی مسلمانوں کی صورتحال ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے پڑھا ہی نہیں قرآن میں لکھا ہوا کیا تھا، اللہ کیا کہہ رہا تھا اس کے اندر. ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر بنانس کو رکھنا کیسے کہ وہ سجدے میں نظر آئے، خود سجدے میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ اتنا بڑا میٹر نہیں ہے. بنانس کو کیسے رکھنا ہے وہ سجدے کے نظر آئے. گمراہ اور ہدایت سے ہٹ کر ہم لوگ ہو گئے ہیں. توہین ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو پریکٹس نہ کر کے. ہم وہ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ او مائی گاڈ فلاں نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، فلاں نے کر دی. نو ڈاؤٹ ایز مسلم ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہم قرآن کو پریکٹس نہ کر کے کیا ہم توہین نہیں کر رہے اپنے مذہب کی؟ کیا ہم قرآن کا ترجمہ نہ پڑھ کے اس کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل کر کیا ہم توہین نہیں کر رہے؟ ایک مثال لیجیے نا، آپ کی ٹیچریں بڑی اچھی ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ بڑا پیار کرتے ہیں ان سے. ٹیچر نے کہا جی آپ نے ہوم ورک کر کے لے کے آنا ہے، ہم ٹھیک ہے فائن. ماں باپ نے کہا آپ نے کام نہیں کرنا، محبت اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا کہنا بھی مانے. وی آر پریکٹیکلی پروونگ دس تھنگ کہ عاشق رسول ہیں، لیکن ٹھیک ہے فائن اب اتنے بھی نہیں ہے، یہ تھوڑی کہ ہر کہنا مانے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایمفیسائز کرتے ہوئے قرآن 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 قرآن. ہم نے سب سے پہلے قرآن کو چھوڑا، اور سب سے پہلے قرآن کو چھوڑنا کیا ہے، اس کے ہم نے ترجمہ چھوڑ دیا. ہم نے دیکھا نہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے. اس میں ایک بڑا بٹر ایک جو ہے ایک بہت ہی بٹر ایک سوشل ایکسپیریمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ بی بی سی نے، آپ جا کر کبھی سرچ کیجیے گا کہ بی بی سی نے ایک رپورٹنگ کی ہے بنگلہ دیش کے اندر. وہ رپورٹنگ کیا کی ہے کہ انہوں نے ایک ہڈن کیمرہ لگایا اور وہاں پہ ایک دیوار تھی، اور دیوار کے پاس جو ہے وہ جاتے تھے اور یورین پاس کرتے تھے ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ. اس میں ہر کیٹیگری کے لوگ تھے، قمیص شلوار والے بھی آ رہے ہیں وہاں یورین پاس کر رہے ہیں اس دیوار کے پاس آ کر. پبلک کی دیواریں ہوتی ہیں وہاں پر، اور جو ٹوپی والے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور کیپ والے بھی آ رہے ہیں، جینس والے بھی آ رہے ہیں، کرتا شلوار والے، ٹربن والے، ہر بندہ وہاں پر آ کر یورین پاس کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس چیز کو کیسے روکا جائے. انہوں نے اپنی جو بنگالی لینگویج اس میں لکھا کہ یہاں پر پیشاب مت کریں، ڈفرینٹ کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس بھی لکھی کہ جو انسان کو شرم دلاتی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے. تو ایسے میں کسی نے انہیں کہا کہ آپ ایک کام کیجیے کہ جو آپ نے عبارت لکھی ہوئی ہے نا کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، اس کو خوبصورت آپ عربی رسم الخط قرآنک جو کیلی گرافی ہوتی ہے اس میں لکھ دیں. انہوں نے یہی کیا، انہوں نے وہاں پر بڑا بڑا لکھ دیا یہاں پر عربی لینگویج کے اندر اور بڑا پیارے انداز کے اندر قرآن کے اسٹائل میں کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے.
اب انہوں نے ہڈن کیمرہ لگایا ہوا تھا، تو کیا دیکھ رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں، جیسے آ کے اپنے پروسیجر کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کی نظر سامنے پڑتے ہیں اور ایک دم سے او مائی گاڈ یہ کیا ہوا، اپنے بیلٹ ٹائی کیا اور سائڈ پر۔ آمین، آپ یہ دیکھیے کہ ایز مسلم ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ جو لکھا ہوا ہے سامنے ترجمہ دور کی بات، وہ قرآن بھی ہے یا نہیں، قرآن کی آیت بھی ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اور اس کی مثال ہمارے یہاں خود یہاں پر پاکستان میں ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے، ایک خاتون ایگزیکٹلی وہ شرٹ پہن کے باہر نکل گئی تھی، اس پہ کیلی گرافی تھی۔ اب وہاں پر آپ دیکھیے کہ 3 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ خاتون، ایک کامن پبلک ہماری آپ کی جیسی کامن پبلک مسلمان، ایک تھے وہاں پر نام نہاد عالم صاحب جن کو بلا کر بتایا گیا کہ یہ خاتون ہے، اور آتے ہی انہوں نے فتویٰ لگایا اس کے اوپر کہ یہ تو قرآن کی وہ نصی آیات پہن کے پھری ہیں، اور ایک تھا وہاں پر کرسچن۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ تینوں وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس پر لکھا ہوا کیا ہے۔ مسلمان نہیں، کرسچن کا سمجھ آتا ہے، کس کو نہیں پتا۔ عالم، کیا اس کو آپ سپیئر کر سکتے ہیں؟ ایز مسلم کیا میں اپنے آپ کو سپیئر کر سکتی ہوں کہ اگر میں پہچان نہ پہنچ سکوں کہ قرآن کی آیت ہے یہ یا یہ کیلی گرافی ہے؟ یعنی کہ اس ٹائم پر وہ تینوں لوگ ایک ہی سٹیج پر تھے، اس کو دیکھنے کو پڑھنے کی حد تک تینوں لوگ۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ سوچیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر دیا، کس لسٹ میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا کہ ہمیں قرآن پڑھنا تو دور کی بات، کس میں ہے کیا نہیں کا ترجمہ پڑھنا ہم تو پہچان نہیں پا رہے کہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، وہ باتھ روم لکھا ہوا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ اور ہم اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے مذاق بنا دیا ہے انفارچونیٹلی دین کا خود سے، اور اس کو بڑا اچھا پکچرائز کیا گیا تھا ایک مووی کے اندر۔ میں آپ کو ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ ایگزامپل کے ذریعے انسان کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک مووی میں ایک سین پکچرائز کیا گیا تھا کہ ایک فارنر جو سا لائر ہوتا ہے اور وہ عدالت میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے کٹہرے کے اندر ایک مسلمان ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہ صفحات قرآن کی پڑھو۔ مسلمان جلدی سے پڑھتا ہے، قرآن کے صفحے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ فوراً سے پہلے بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے فائن، تم نے پڑھ لیا، تم بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا ہے یہ؟ وہ کہتا ہے کہ مسلمان آئی ڈونٹ نو۔ نے کہا وٹ ڈو یو مین یو ڈونٹ نو؟ تم نے اس کو پڑھا ہے اتنی اسپیڈ میں، اتنے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے، تم نے پڑھا کیا؟ وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا میں نے کیا پڑھا ہے۔ وہ کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہمیں بتانا نہیں چاہتے، کوئی سیکرٹ ہے اس میں جو تم نے چھپایا ہوا ہے۔ کہتا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ سوچئے نا کہ پوری کتنی حیرت انگیز بات ہے یہ کہ پوری دنیا کے اندر کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ اتنی روانی سے، اتنے اچھے طریقے سے، اتنے خوبصورت انداز میں پڑھیں اور آپ کو پتا نہ ہو کہ وہ پڑھا کہاں جا رہا ہے۔ کیا پوری دنیا میں کوئی زبان ہے؟ نہیں ہے، کوئی زبان ایسی نہیں ہے۔ تو ایک طرف جہاں یہ الحمدللہ کہ ایک بڑا ہم فخر سے بیان کرتے ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بک کون سی ہے؟ قرآن۔ وہاں پہ اس کا تاریخ پہلو ہے کہ انفارچونیٹلی یہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی امفسائز کرتے رہے قرآن قرآن قرآن۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تعلیمات تھی، حیات زندگی تھا، مقصد تھا کہ زندگی گزارنی کیسی ہے۔ نہیں گزارو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ آپ نے کہا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، بتایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرو گے جنت ملے گی، نہیں عمل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ لیکن ترجمہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کا جو پڑھنے کا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے بہت زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن کیا مقصد کیا تھا؟ مقصد خالی یہ تھا؟ خالی یہ تو نہیں تھا نا، ہم نے تو ایک کوشچن لیا، مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے کہ اس کو پڑھیں کہ یہ ہے کیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے، ان چیزوں کا کیوں بھیجا گیا، کیا وجہ تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون سی تفسیر پڑھیں، کون سا ترجمہ پڑھیں۔ اٹس ناٹ نیسسری کہ میں کہتی ہوں تفسیر بھی پڑھیں، یقین جانیں یہاں پہ جو کلاس ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے، باجی کو بہت لمبی چوڑی تفسیر نہیں بتاتی، ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں نا، جو بہت ڈیٹیل جو ڈیپتھ ہوتا ہے نا، دیکھیے مقام ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں عالم، کچھ ہوتے ہیں پریچنگ کرنے والے، اسٹیپس ہوتے ہیں۔ میں آپ کامن اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں تو اتنا ہی بہت ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، میرے لیے اتنا بہت ہے، جتنا مجھے بتایا گیا ہے بس اتنا بہت ہے میرے لیے۔ مت پڑھے پوری پوری لمبی لمبی تفسیر، ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ پڑھے، میں کہہ رہی اگر نہیں پڑھتے تفسیر تو ایٹ لیسٹ ترجمہ، اتنا ترجمہ پڑھ لیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہر جتنے بھی سیکٹ گزرے ہیں انفارچونیٹلی اس میں سے ہر انسان نے
जो तर्जुमा है ना इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये ही है, तर्जुमा सबका एक ही है। जहां इख्तलाफात या जिसे कहते हैं कि चेंजिंग थोड़ी बहुत, या एक इंसान ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और दूसरा ये रखता है, वो आयतें बहुत कम है, बहुत थोड़ी हैं आयतें वो, और वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो हमारी कॉमन चीजें हैं कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरह हमें जिंदगी गुजारनी है, हमारी इंपॉर्टेंट ये चीज है। वो जो बड़े बड़े नजरियात हैं वो हमारे लिए नहीं, वो उलमा के लिए हैं। मैं ये नहीं कहती ना पढ़े, मैं कहती हूँ आसान बनाए लाइफ को, पहले ये स्टार्ट करें फिर आगे देख लेंगे। और कोई कुरान की टोटल आयात कितनी है? 6,500 तकरीबन। उसमें से 1000 आयात तो सिर्फ जिनसे है वो आपका फिजिकल जो है नेचर है उसके ऊपर है, लॉ ऑफ नेचर के ऊपर, यानी कि इससे रिलेटेड है सारा का साइंस से। 1000 आयात तो जो कि हम पढ़ते हैं एज साइंस स्टूडेंट, आप सबको पता होगा। तो अगर 1000 आयात वो निकाल दें, पीछे कितनी आयात रह जाती हैं? ये चंद आयात हैं। आप देखिए बचपन से लेकर अभी तक हम उर्दू पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़े हैं, मैथ्स पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, बायो पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, मैथ्स स्टैट्स पढ़े हैं। तो व्हाई नॉट दिस वन? ये इतना मुश्किल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमें बताया नहीं गया। चलो नहीं बताया गया था, ठीक है फाइन, हमने इटसेल्फ क्या किया? चले हमें नहीं बताया गया, हमने इटसेल्फ क्या किया? अब तो हमारी बहुत आसानी हो गई है। हमारी आसानी कैसे हो गई है? देखिए यहाँ पर कुरान आया तकरीबन 1000 साल पहले, नाजिल हुए 14.5 साल हो गए हैं। यहाँ पर 1000 साल पहले आया कुरान। जब कुरान आया तो 1000 साल तक किसी ने कुरान का तर्जुमा नहीं किया। आप जाके गूगल करें, आपको अंदाजा होगा। 1000 साल तक किसी ने कुरान का तर्जुमा नहीं किया। कुरान एज इट इज ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैं बता रही हूँ। 18th सेंचुरी में जाकर शाह वलीउल्लाह दहलवी ने इसका पहली दफा तर्जुमा किया था। उस वक्त यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो पर्शियन थी, फारसी में तर्जुमा किया उन्होंने पहली दफा। आज से सिर्फ कितना 1.5 साल पहले इनके कुरान का तर्जुमा जो पढ़ा गया वो सिर्फ 150 साल पहले पढ़ा। उससे पहले ऐसे ही पढ़े थे अरबी के साथ। 1450 साल, और सिर्फ 1.5 साल पहले, यानी कि हमारे जो फोर फादर थे उन्हें पता ही नहीं था कि इसमें लिखा हुआ क्या है। अनटिल अनलेस जिनको प्रॉपर अरबी ना आती हो, इतने बहुत कम लोग थे। सारे तो अरब से नहीं आए हुए थे ना, वो तो नेटिव लैंग्वेज उनकी पर्शियन थी, उसके बाद उर्दू हुई थी। तो हमारे पर अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस टाइम पीरियड में पैदा हुए, हम सिर्फ उठाएं कुरान और उसके तर्जुमा लिखा हुआ है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जिस मर्जी जुबान में आप उठाएं, जिस जुबान में चाहे उठा लें, अल्लाह ने इतनी आसानी पैदा कर दी है। और शाह वलीउल्लाह दहलवी जो उनसे हैं, उसके बाद वो 5 साल अंडरग्राउंड रहे छुप कर। क्यों? क्योंकि उन पर फतवा लग गया था कि इन्होंने तहरीफ कर दी कुरान के अंदर। जी, कुरान चेंज कर दिया, अरबी में नाजिल हुआ, कुरान को चेंज कर दिया इन्होंने। तो देखिए हमें ये सब कुछ जो हमारे जो पिछले लोग हैं जिन्होंने दीन के लिए खिदमतें की हुई है, हमें वो प्रॉब्लम्स, वो तकलीफें उठानी नहीं पड़ रही। उन्होंने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। हम उस टाइम पीरियड में तो नहीं रह रहे ना। आज तो आप यूट्यूब खोले, 50 ऐप्स हैं, आप खोलें 1 मिनट से पहले आपको हर चीज की डिटेल मिल जाएगी। आपको तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। बेसिक के लिए, बेसिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपके पास हर चीज खुल जाएगी। इतना अल्लाह ने हमें सीखना आसान कर दिया है। यूट्यूब ले, यकीन जाने आपको इस तरह लोग सिखा रहे हैं, बैठे हुए सिखाने के लिए, कोई सीखने वाला ही नहीं है। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स पे रील्स आ रही होती हैं, एक फॉलो कर लें आप, जो लेकिन पता हो कि ऑथेंटिक कौन है, कौन ऑथेंटिक, सर्च करें वो आ जाएंगे। फेसबुक आपका भरा पड़ा है, एक से एक। मैंने कहा ना हमें टाइम नहीं मिल रहा, बाहर नहीं जा रहे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं। अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी है हमारे लिए, लेकिन हम क्या हैं? क्या हम उस आसानी को अवेल कर रहे हैं? क्वेश्चन इज दिस। अनफॉर्चुनेटली हम उसको अवेल नहीं कर रहे। ये हमारी बदकिस्मती है अनफॉर्चुनेटली। आप देखिए कि हम उस टाइम पीरियड में पैदा तो नहीं हुए ना जब जो बादशाह था उसका जो रिलीजन होता था, उसकी रियाया का भी वही होता था। ऐसे ही है ना। पहले क्या होता था कि अगर बादशाह जो है, मुल्क का जो हुक्मरान है, वो अगर क्रिश्चियन है तो पूरी रियाया क्रिश्चियन होगी। अगर वो यहूदी है तो पूरी रियाया यहूदी होगी। आपको इतना इख्तियार भी नहीं था कि आप मर्जी से अपना रिलीजन चेंज कर सकें या अपनी मर्जी से अपना रिलीजन सिलेक्ट कर सकें। और आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से हमें इतनी सहूलत हासिल है कि अगर आज वहां कहीं बैठ के कुरान पढ़ा जा रहा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप भी बैठकर सुनता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बड़ी से कहते हैं कि अल्लाह ने आसानी दी है। क्या पहले ऐसा था? फिरौन के सामने क्या हुआ था?
جادوگروں نے جب قبول کیا اس کو اٹھا کر انہوں نے سولی دے دیا. کتنے صحابہ ہمارے ایسے گزرے ہیں, کتنے صحابہ 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے ان کے, ابلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا جاتا تھا ان کو, آئل کے اس کے اندر کڑاہی کے اندر بڑے میں ڈال دیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا, ملک بدل کر دیا جاتا تھا, گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. ہمیں تو کچھ کرنا نہیں کر پڑا, آزادی ہے. آپ امریکہ کی اسٹریٹ پہ یا روڈ پر کھڑے ہو کر وہاں پر نماز پڑھنا شروع کریں, کوئی آپ کو نہیں رکے گا. الٹا کیا ہوگا, وہی لوگ آپ کو آپ کی ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے فائن پڑھو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنے لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں, لیٹ ہم ڈو, کوئی بات نہیں, فریڈم آف اسپیچ, بلکہ سیلفیز بنا رہے ہوں گے آپ کے ساتھ, آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اتنے اللہ کی ذات نے اچھا, اتنا کمفرٹیبل ماحول ہمیں دے دیا ہے, اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں, تو کوئی ہے جو ان آسانیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے الحمدللہ, لیکن کم ہے. اللہ کی ذات ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ صحیح معنوں میں ان آسانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق توڑا ہوا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم قرآن سے ریلیٹڈ ہیں, بہت اچھے ہیں. کیا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ویسے ریلیٹڈ ہے جیسے ہونے کا حق ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے, ویسے نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہم کس طرح قرآن کو لیتے ہیں جب کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, کوئی ٹینشن ہے, کوئی اسٹریس ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, فوراً پہنچے ہیں مولانا صاحب کے پاس. مولانا صاحب بڑا اسٹریس چل رہا ہے, بڑی ٹینشن ہے, کوئی صورت بتاتے ہیں. میرے ساتھ بڑا یہ مسئلہ ہو گیا, اس کو حل کرنے کے لیے صورت کون سی پڑھنی ہے یہ بتا دیں بس. جیسے فارمیسی پہ نہیں جاتے آپ, الرجی ہوگی ہے, میڈیسن کون سی لی جائے, فلو ہو رہا ہے, کون سی میڈیسن لی جائے, بتا دیجئے. سر میں درد ہے, کیا لوں میں؟ یعنی کہ قرآن کو ہم نے پرسکرپشنری اسے کہتے ہیں ایک پروگرام بنا دیا ہے, انفارچونیٹلی. ایسا ہی ہے نا, بس اس کو اس لیے رکھو, کوئی پرابلم آ گئی ہے, رسک میں اضافہ کرنا ہے, فلاں صورت پڑھ لو, یہ چیز پڑھ لو, وہ چیز پڑھ لو. اس میں لکھا ہوا کیا ہے یہ ہم نہیں پڑھے, یہ ہماری بیڈ لک ہے. اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیے نا کہ ہمارے یہاں کیا اور ہوتا ہے, وہ رسک میں کمی ہے, سورہ واقعہ پڑھ لو. کوئی عورت ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, سورہ مریم پڑھیں جی. سورہ مریم پڑھیں جی, سورہ مریم خود تو پہلے پڑھے, اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ سورہ مریم میں جب مریم علیہ السلام ہے, ان کے کیونکہ پریگننسی کا ذکر ہے, تو وہ جو ڈلیوری کے ٹائم پہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش یہ وقت آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. آپ دوسروں کہہ رہے ہیں آپ سورہ مریم پڑھیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, پہلے آپ خود تو پڑھے, اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وقت آنے سے پہلے کاش میں مر چکی ہوتی, یہ ساری سچویشن کریٹ ہونے سے پہلے, اور وہ پریگننسی میں پڑھیں. ہم نے کچھ صورتیں ہیں جو مخصوص کی ہوئی ہیں, یہ ہماری بڑی فیوریٹ صورت ہے, حرج کوئی نہیں ہے. I'm telling you again, قرآن جب پڑھتے ہیں تو ثواب ہے, بہت زیادہ ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مقصد کیا پورا ہو رہا ہے, میں ایمفیسائز بات پہ کر رہی ہوں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقصد کیا ہے, کیا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ چند صورتیں ہم نے فیوریٹ کی ہوئی ہیں. سورہ یاسین بہت فیوریٹ ہے جی, بالکل ہے, ہم سب کی فیوریٹ ہے. لیکن آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار ہے, ان کے پیچھے بھی دیوار ہے, ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کور کر دیا ان کو, وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. یعنی کہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کو آپ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو ہدایت دیں یا نہ دیں, خوشخبری دیں یا نہ دیں, ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے. ڈھیٹ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم برکت کے لیے صبح دوپہر شام کو پڑھے ہوتے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, میسج کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ عذاب کی آیتیں اپنے اوپر پڑھی جا رہے ہیں ہم. یہ جو میں نے مثالیں دی تو عذاب کی آیات ہی نا, کہ اپنے آپ کو ہم برکت کے لیے دم کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی عذاب کی آیتیں خود کو ہم نے وہ رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ترجمہ نہیں پڑھا. میں بقرہ سنا رہے ہوتے ہیں جی, اور سورہ بقرہ پڑھیں تو لگ پتہ جائے. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا تھا, اس سے واضح فرق نظر آئے گا. جب میں کالج جایا کرتی تھی صبح کے ٹائم, گھر میں ہمارے پیرنٹس تقاضی کرتے تھے عبد الباسط عبد الصمد, مجھے بہت ہمارے گھر کو بڑا پسند تھے, کیونکہ نو ڈاؤٹ وہ قرآن پڑھتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے. سورہ تکویر بڑی پسند تھی مجھے, تو قرآن سورہ تکویر لگی ہوئی, اذا الشمس کورت واذا النجوم انفطرت واذا الجبال سیرت. تو جب اس کا پڑھی جا رہی ہوتی تھی بڑے خوش, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اور بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے. پھر کیا ہوا, پھر میں نے ایک دن ترجمہ پڑھ لیا, اذا الشمس کورت, جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی, واذا النجوم انقدرت, جب ستارے مان پڑ جائیں گے, واذا الجبال سیرت, جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وہ یہ تو قیامت کا ذکر ہو رہا ہے.
अब वो लगे सूरत और मैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह तक का सफर इस तरह तय हुआ। क्या हुआ? नजरिया चेंज हो गया, आइडियोलॉजी चेंज हो गई। जो चीज पहले कुछ और मैं समझ रही थी, तर्जुमा पढ़ा तो पता चला कि तो वो चीज है ही नहीं है। तो इसी तरह हर एक के लिए ये है कि आइडियोलॉजी, जो नजरिया है, वो पढ़ने का, तर्जमे को पढ़ने के बाद नजरिया चेंज हो जाता है। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि अगर एक इंसान सहरा के अंदर प्यासा मर जाए ना, तो आप बेनिफिट डाउट देते हो, ठीक है फाइन, सहरा में पानी नहीं था, प्यासा मर गया, ठीक है, सब राइट, समझ आ जाती, सबर आ जाता है। लेकिन अगर दरिया सामने बह रहा हो और कोई इंसान प्यासा मर जाए तो सबर नहीं आता और कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। सब कहेंगे कि जी तुम्हारे सामने दरिया था, तुम प्यासे कैसे मरे? तो हमारी मिसाल भी वैसे ही है कि दरिया है। दरिया क्या है? कुरान और सुन्नत। वो बह रहा है हमारे सामने, हमारे घरों में मौजूद है, हमारे टेबल पर मौजूद है, हमारे हाथों में मौजूद है, हम फायदा नहीं उठा रहे। सो दिस इज द डिफरेंस। मैंने कहा ना कि जिनके पास नहीं पहुंचा, हम तो कहते हैं ओहो नबी की उम्मत है, ठीक है फाइन, सर्टिफिकेट देकर बैठे हैं अपने आप को, नबी की उम्मत है जी, हम तो निकल जाएंगे। ऐसा अकीदा हमसे पहले किसका था? यहूदियों का। वो कहते थे, वो क्या कहते थे कि हम बड़े अल्लाह ताला की लाडली उम्मत हैं, हम बड़ी लाडली हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह क्या करेगा? पहली बात तो अल्लाह हिसाब किताब लेगा नहीं, अगर लेगा तो कुछ हल्का फुल्का हिसाब होगा, बस थोड़ा सा शायद हम टाइम वो जो दोजख में रहे उसके बाद निकाल दिए जाएंगे। तो क्या हम अगर देखा जाए नाजुबिल्लाह मिन ज़ालिक प्रैक्टिकली ये नहीं कर रहे? हम नबी की उम्मत हैं, हमें तो अल्लाह जन्नतें भेजेगा ही भेजेगा, नो डाउट, ऐसा ही है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम आशिक रसूल हैं, फाइन, ठीक है। इधर क्या होता है, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखी करे, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, बनता है। लेकिन क्या रिएक्शन वैसा होना चाहिए? क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है कि आप क्या करो कि ओ मेरे नबी के बारे में गुस्ताखी की है, फाइन, इनके जुनसा है गाड़ियां तोड़ दो, रोड ब्लॉक कर दो, लोगों को मार डालो, जला डालो, और जिसने गुस्ताखी की है उसको उसके अहलो अयाल समेत घरों में जिंदा जला दो। अब जरा मुझे एक बात बताइए, जिंदा जलाने का इख्तियार किसको है? सिर्फ रब को। अल्लाह के अलावा जिंदा जलाने का इख्तियार मखलूक को नहीं है। तो जब हमारे यहाँ ये होता है, अनफॉर्चुनेटली आप सब लोग इस मुल्क में रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो जब जिन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने ये एक्शन परफॉर्म करके उनको जिंदा जलाकर अपने आप को कहाँ खड़ा किया? अल्लाह के बराबर खड़ा किया ना, कि जो इख्तियार सिर्फ रब के पास था उस इख्तियार को उन लोगों ने इस्तेमाल किया, अल्लाह के साथ खड़ा कर दिया वो एक्शन परफॉर्म करके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल ऑपोजिट गए। और ऐसे में आवाज आई हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, नमाज नो अभी नहीं, मानना कि आपसे मोहब्बत है, लेकिन ये नहीं कि नमाज के लिए भी जाएं हम, या जिनसे तमाम तालीमात पर अमल करें। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती, ऐसा हो रहा है। सिर्फ किस बात के ऊपर? कि क्योंकि हम नबी की उम्मती हैं। तो क्या सिर्फ इसलिए कि हम नबी की उम्मती हैं, हम मुसलमान घरों में पैदा होकर हमें एहसान कर दिया है, तो सारे जो सिर्फ काफिर हैं, जो अगर रियलिटी में देखा जाए, मैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों से, नाम नेहाद मुसलमानों से 1000 दर्जे बेहतर है अपने प्रैक्टिस के अंदर, छोड़ के रिलीजन को। तो कैसे हम ये दावा कर सकते हैं क्योंकि हम तो बाय बर्थ ही क्या नाम है, मुसलमान हैं? उनके पास तो एक्सक्यूज है कि उनके पास तालीमात नहीं पहुंची। ऐसा ना हो कि यही चीज हमारे गले का फंदा बन जाए कि भाई तुम्हारे पास तो था रसूल, तुम्हारे पास तो किताब थी, उनके पास था नहीं। सोचने की बात यह है कि हम जो कह रहे हैं, ठीक है फाइन, हम जाएंगे, हर कीमत हमने जन्नत में चले ही जाने, क्योंकि हम नबी की उम्मती हैं। आए जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं ना, आप, हम उनसे, उनके सामने अपना मुकदमा रखते हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने जन्नत में जाने से इनकार किया। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह किसने इनकार कर दिया? आपने फरमाया जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। अब अल्लाह के नबी ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, हम कह रहे हैं कि हम उम्मती हैं, हम तो जाएंगे जन्नत में, नो डाउट ऐसा ही है। बुखारी की एक हदीस है इसके बारे में कि एंड में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोजख में से तमाम मुसलमानों को निकाल लेंगे, हर उस मुसलमान को जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। लेकिन उससे पहले तो सजा भुगतनी है ना जी, उससे पहले तो दोजख में रहना है। और वो टाइम पीरियड क्या है, कितना है, नो वन नो।
किसी को नहीं पता उसके बारे में। अंदाजा इस बात से लगाए, कुरान में आता है क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। अगर वही एक दिन खाली दोजख में निकल गया तो, और ये दोजख की आग, ये यहाँ की हमारी आग वाली नहीं है, वो भड़कती हुई, उसके बारे में जो कहा है कि अल्लाह ने कहा है वो मेरी जलाई हुई आग है। वो हम जो कहते हैं ठीक है फाइन, इन दी एंड निकल जाएंगे, वो इन दी एंड से पहले क्या है? इन दी एंड तो बाद में आया ना, उससे पहले क्या है? दोजख में कितना अरसा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे एक दिन भी, गॉन, खत्म। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार। बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साहबी थे, वो वजू करवाया करते थे। तो एक दिन जरा जो समंदर रहमत था वो जोश में था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस साहबी से कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि मौका मिल गया कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ठीक है फाइन, पूरा फायदा उठाओ। उन्होंने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, जन्नत में आपका पड़ोस। देखिए कितनी जहानत वाली उन्होंने बात की, एक तो जन्नत भी मांग ली, और जन्नत में भी कॉमन जन्नत नहीं, आपका पड़ोस, यानी कि हाईएस्ट मकाम उन्होंने मान लिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा करो, कुछ और मांगो। तो उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के नबी, यही चाहिए, स्टिकअप हो गया, मुझे यही चाहिए। तो आपने आगे से क्या कहा? आपने कहा ठीक है, तुम अपने सजदों की कसरत से मेरी मदद करो, यानी कि इबादत को अपने कंटिन्यू रखो, ठीक है, और मैं फिर अल्लाह से तुम्हारी लिए दुआ करूंगा। आपने ये नहीं कहा कि तुम तो भाई मेरे क्या नाम है साहबी हो, मैं क्या मसला है, बस मेरे साथ हो, ठीक है फाइन, चले जाओगे जन्नत में। हम अपने आप को सर्टिफिकेट देकर बैठे हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, ठीक है फाइन, निकल नहीं, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा ही है ना, हम तो ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो ये तो राइट डायरेक्शन नहीं है। सो व्हाट्स द राइट डायरेक्शन? राइट डायरेक्शन ये है कि हम दीन को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुखारी की हदीस है 6483, कि मेरी मिसाल ऐसी है कि आग जल रही है और मैं बीच में खड़ा हूं। मेरे बीच में खड़े होने के बावजूद पतंगे उड़ उड़कर मेरे ऊपर से, मेरे दाएं से, मेरे बाएं से उसमें गिर रहे हैं। यानी कि ये आप मिसाल दे रहे हैं कि जहन्नुम देखी भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जुनती है, जहन्नुम के दरमियान और लोगों के दरमियान आड़ है, ठीक, लेकिन आपके रोकने के बावजूद लोग अपनी हरकतों की वजह से उड़ उड़ कर जहन्नुम में गिर रहे हैं। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार। अल्लाह ताला की जात हमें उन लोगों की फहरिस्त से निकाल दे। अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों के अंदर हो जो कि हमें नो डाउट की शिफात के बारे में हम बड़े हमारा बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे, आप सबकी शिफात से, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह हम सबको अपनी शिफात नसीब करे। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शिफात के साथ साथ आप सल्लम ने शिकायत भी की हुई है। ये मैं इससे पहले भी बयान कर चुकी हूँ। मैं इसलिए बयान करती हूँ कि हमें पता होना चाहिए ये कि आपकी शिकायत कितनी सख्त है, और ये कि अगर ये शिकायत होगी वी आर गॉन, कुछ भी नहीं बचेगा अगर शिकायत होगी। ये वो क्या है? सूरह फुरकान की आयत 30, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। आप शिकायत करेंगे कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत कर दी हमारी, तो हम कहां जाएंगे? और यहाँ पे एम्फेसाइज कहां पर हो रहा है, किस चीज के ऊपर? कुरान पर, कि कुरान को पीठों के पीछे डाल दिया था। अल्लाह से शिकायत करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी, जिन पे हम तकिया करके बैठे हुए। तो करना क्या है? वो जो सहाबी को कहा था कि अपनी आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। आपकी शिफात, आपका वजूद हमारे लिए बाइस रहमत इस दुनिया में भी था और आखिरत में भी होगा, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी दीन की। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखिए कि हम चाहिए क्या हमें, कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को हेल्प आउट करें, दीन को समझने में, दीन को प्रैक्टिस करने में एक दूसरे को हेल्प आउट करें। अब आप देख रहे हैं कि आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं, एक कॉमन मिसाल क्या है कि अगर आप बाइक पे बैठे हुए हैं तो दुपट्टा नीचे गिर रहा होगा तो 50 लोग आपको आवाज लगाते हैं, बारी दुपट्टा ऊपर कर लो, लगाते हैं, लगाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे आपको नुकसान होगा। इसी तरह आप देखते हैं किसी को, अंधे शख्स को, उसके हाथ में स्टिक है और उससे घड़ा है, आप उसको जाके रोकेंगे या उसके पास नहीं पहुंच सकते तो आप क्या करेंगे? एटलीस्ट दूर से आवाज देंगे, रुक जाओ, तुम गड्ढे में गिर जाओगे आगे। ऐसे ही है ना, जब हम दुनिया के कामों में एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं, तो आप बताइए कि आखिरत के कामों में हम एक दूसरे को हेल्प आउट क्यों नहीं करते? उसमें भी हमारे दो बिहेवियर है। दो बिहेवियर क्या है वो? या तो हम किसी को मना करेंगे तो इस तरह मना करेंगे, मना नहीं कर रहे, उसको इंसल्ट कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं तो तुम कितने बुरे मुसलमान हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है,
तुम्हें तो मतलब मुसलमानों की फहरिस्त से निकाल देना चाहिए, कुफर के फतवे। और दूसरा जो सा है बिहेवियर, वो क्या है कि कोई बताता है तो हम कहते हैं ठीक है फाइन यार, हमें अपने कब्र में जाना है, लीव अस अलोन, हमें ज्यादा पता है। ये दो बिहेवियर है, वो दोनों गलत है। म्याना रवि के साथ, तरीके के साथ बताना है, समझाना है, साथ लेकर चलना है। और अल्लाह जो सा है ना, अल्लाह नो डाउट के रहमान है, बहुत रहीम है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए के साथ वो गनी भी है। गनी का मतलब क्या होता है? बेनियाज। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। यकीन जाने कि ये ऐसी सिफ्त है अल्लाह ताला की कि इंसान खौफ से इंसान काम जाता है। क्यों? कि अल्लाह कहेगा उठाओ, फेंको उठाकर दोजख के अंदर, भरो दोजख को इनसे जो नाफरमान है, जिन्होंने मेरे नबी के कहने के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी। दुनिया का बादशाह होता है ना, कोई अगर आए और कहे कि देखो मैं तुम्हारे बंदों को उठा लूंगा, ठीक है, और इनको किडनैप करने के बाद इनका मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, तो दुनिया का बादशाह, उसको पता होता है कि इन लोगों की वजह से मेरी बादशाहत है, उसको पता है कि मेरी बादशाहत स्टेक पे लग जाएगी अगर ये लोग गायब हो जाएंगे। ठीक, तो क्या कहेगा? वो कहेगा फाइन सबर करो, मैं तुम लोग को पूछता हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? दुनिया का बादशाह ने कहेगा। अल्लाह, उसके सामने जब शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों को किडनैप करूंगा, उनको दोजख में फेंकूंगा, तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा कि नहीं, नो, अल्लाह ने कहा फाइन, तू लेके जा इनको अपने साथ, जो तेरे साथ तेरे पीछे चलेंगे फेंकूंगा उठाकर उनको दोजख के अंदर। अल्लाह बेनियाज है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं फर्क पड़ता इस चीज से कि कौन जन्नत में जा रहा है कौन दोजख में। नो डाउट उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है, इसमें कोई शक नहीं है, लोहे महफूज पर लिखा है। और उसी रहमत की वजह से ही हम बख्शे जाएंगे, बशर्ते कि हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो, बशर्ते कि हम अपना पूरा जो बेस्टेस्ट दे सकते हैं हम अल्लाह के लिए वो दें, हम अपनी पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखें, बेहतरीन जो अल्लाह जैसा है इंसान को उसे गुमान के मुताबिक देता है। गुमान अच्छा रखना है किस चीज के साथ? प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस करें और अल्लाह से गुमान रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे रास्ते आसान करेंगे। और क्या करना है हमें? हमें ये करना है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना है और कुरान का तर्जुमा पढ़ना है और उसके मुताबिक अमल करना है और उसी के मुताबिक अपना लाइफ स्टाइल गुजारना है। अल्लाह ताला की ज़ात हमारी दुनिया और आखिरत में दोनों में हमारे लिए आसानी पैदा करे। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।